Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to another session of RMI Live Sessions. آج کا جو ہمارا سیشن کا ٹاپک ہے وہ موسمی حالات سے کافی زیادہ ریلیٹڈ ہے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تھوڑا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. ڈاکٹر رضوان امین کنڈی صاحب جو کہ کام کر رہے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ایٹ RMI. ڈاکٹر صاحب کا کافی واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے انٹرنل میڈیسن کی فیلڈ میں. Apart from the MBBS degree, he holds an MD degree and is the diplomat at American Board of Internal Medicine. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا کافی واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے تقریباً 13 سالوں کا US میں اور پاکستان میں. ویلکم ڈاکٹر صاحب ٹو دی شو. تھینک یو. پروگرام کو آگے لے کے چلیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہیلتھ ریلیٹڈ النس کا، تو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن ہمارے آڈینس کو دیجیے گا کہ جی ہیلتھ ریلیٹڈ النسز کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. جیسا کہ تھینک یو فار دا انوائٹنگ می فار دس شو. آئی ہوپ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ایجوکیشنل لیکچر، اسپیشلی جو کہ سیریس پرابلم جہاں پہ آپ کو میڈیکل ایمرجنسی یا امیجیٹ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہو اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن کی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. So basically we are a tropical country. یہاں پہ temperature can go to extremes during the summer time, جس کی وجہ سے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جہاں پہ heat related illnesses can be faced. ایک براڈ کیٹیگری ہے جس میں مختلف پرابلمس فیس کیے جا سکتے ہیں، جس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو مائلڈ سے لے کر بہت ایکسٹریم فارم تک ہیں، جس میں مائلڈ میں آپ کو ہیٹ ریش ہو سکتی ہے. ہیٹ ریش کے علاوہ جو ہے سن برنز وغیرہ ہو سکتے ہیں اسکن چینجز میں. ان کے علاوہ اگر یہ سمٹمز زیادہ ہوں تو ہیٹ کریمپس یا ہیٹ ایگزاشن اور ویری سویئر میڈیکل ایمرجنسی لائک ہیٹ اسٹروک تک کی سچویشن آ سکتی ہے. تو اس لیے ان کے سمٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور امیجیٹ میڈیکل کیئر سے لائف سیونگ بھی ہے اور اینڈ آرگن ڈیمیج پریونٹ کرنے کے لیے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا جو آج کی سیریز کا لیکچر ہے اس میں ہم مختلف طریقے ان کے جو سائنس اور سمٹمز جو کہ کسی کو فیس کر سکتے ہیں ان پرابلمس کی وجہ سے اور اس کے بچاؤ کی احتیاط کی تدابیر وغیرہ پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹھیک، شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بڑے کامن سا ورڈ یوز ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک کا، تو کیا یہ اسٹروک جو ہے یہ کوئی بیماری کا نام ہے یا کسی سمٹم کا نام ہے، اور یہ کس طرح جو ہے لوگوں میں اس کی کیا جو ہے علامات آتی ہیں اور کس طرح ڈائگنوز کیا جائے اور پھر اس کے بعد کیا عمل کریں؟ سو بیسیکلی یہ ایک براڈ اسپیکٹرم ٹرم ہے جو کہ ہیٹ کریمپ سے لے کر ہیٹ اسٹروک تک جا سکتی ہے. یہ ایک ہی بیماری کی مختلف علامات ہیں. ہیٹ کریمپس بیسیکلی یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ٹیمپریچر ایکسٹریم ہائی ہو جائے جس کی وجہ سے انسان کو سویٹنگ وغیرہ زیادہ، پسینہ آنا شروع ہو جائے، ہارٹ ریٹ وغیرہ زیادہ ہو جائے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، اس کے جسم سے نمکیات کی کمی ہو جائے، اس کی وجہ سے مسل میں کریمپ شروع ہو جاتے ہیں یا وہ کمزوری فیل محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہی سمٹم وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو وہ ہیٹ اسٹروک تک جان لیوا تک ہو سکتے ہیں. ہیٹ اسٹروک ہم اسی کی ایکسٹریم فارم کو کہتے ہیں جس میں انسان کے وائٹل آرگنز کو ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، اس میں اس کو اسٹروک کا خطرہ ہے، اس کو کنفیوژنز وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہارٹ پہ زیادہ زور آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کڈنیز جو ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں اس کا فوراً ٹیمپریچر میڈیکل ایمرجنسی میں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے اور فوراً ان کا ٹیمپریچر نیچے کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو یہ تو آپ نے کچھ بتایا کہ جی کامن سمٹمز جو ہیں پیشنٹ کو کیا جو ہیں فیل ہوتے ہیں اور وہ کس ٹائم اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے. مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے، یعنی اس کی پریونشن کے لیے بھی ہم کچھ زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر ہم اس کی پریونشن پہ زیادہ فوکس کریں گے تو بیماری زیادہ ایگزیجریٹ ہی نہیں ہوگی. تو میں تھوڑا سا اس بیماری کے انیشیل سمٹمس کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم احتیاط اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں. بیسیکلی جب بھی ٹیمپریچر ایکسٹریم بہت زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے سویٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ ریٹ انسان کا تیز ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ باڈی کی اوور ہیٹنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر یہ سمٹم بہت زیادہ دیر تک رہیں تو انسان کا قوت مدافعت کا نظام ان کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف مسائل اور سمٹم شروع ہو جاتے ہیں. جو پہلے انیشیل سٹیج جو ہے جس میں ہیٹ ریلیٹڈ النس میں اس کو کہتے ہیں ہیٹ کریمپس.
اور ہیٹ کریمپس کے جو علامات یوزلی ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے انسان کو, انٹینس پسینہ یوزلی ایکسرسائز کے دوران. اس کے علاوہ اس کو مسل کریمپس یا مسل فٹیگ یا پاؤں میں دکھنا یا درد وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. جب اس طرح کی علامات شروع ہو جائیں تو یہ انیشیل علامات ہیں, اور اس ٹائم انسان کو فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دینی چاہیے. اس کو ایک ٹھنڈے شیڈ میں یا سائے والی جگہ میں یا ایئر کنڈیشن میں یا پنکھے کے نیچے آ جانا چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اچھی مقدار میں پانی یا نمکیات ORS سے بھرا ہوا پانی جو ہے اس کو استعمال کرے, اور اس کے علاوہ اس کو ایکٹیویٹی اپنی لمیٹڈ رکھ دینی چاہیے. اور یوزلی ان کو چاہیے کہ 1 گھنٹے تک اپنے آپ کو آبزرو کریں. اگر ان کے سمٹم امپروو ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ سمٹم نہیں امپروو ہو رہے ہوں تو پھر ان کو ڈاکٹر سے یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے. یہی ہیٹ کریمپس اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ ہیٹ ایگزاشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہیٹ ایگزاشن جو ہے جو کہ یکدم بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اوور دا ٹائم بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, مثلا گھنٹوں سے لے کر دن تک بھی. تو ہیٹ ایگزاشن میں بھی اس کے سمٹم تھوڑے سے زیادہ سویر ہوتے ہیں, جس میں آپ کو بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, سکن جو ہے وہ ٹھنڈی اور پیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, اور جو پلس ہے وہ آپ کی کمزور ہوتی ہے, دل خراب نازیا ہو رہا ہوتا ہے, یا الٹیاں یا وامٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت شدید تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور شدید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے سمٹم جب انکلوڈ ہو جائیں تو یہ ہیٹ کریمپ سے ایک درجہ کا زیادہ اسٹرانگ بیماری ہے جس کو ہیٹ ایگزاشن کہتے ہیں. تو ہیٹ ایگزاشن کو ہمیشہ زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہیٹ ایگزاشن اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک میں کنورٹ ہو کے آرگن ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. تو ایز یوزول وہی علامات, احتیاط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اور ان احتیاط میں ہمیں چاہیے کہ ان کو ٹھنڈی جگہ پہ موو ہو جائیں, اپنے آپ کو ڈائریکٹ سن میں نہ ایکسپوز کریں, اور اپنے اوپر ٹھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پانی کے سپس وغیرہ لینا شروع کر دیں, اور اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ کے سمٹم کیسے جا رہے ہیں. اگر وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں تو گھر میں علاج ممکن ہے, لیکن اگر سمٹم پھر بھی ٹھیک نہ ہو اور طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہو تو یہ ہیٹ سٹروک میں کنورٹ ہو سکتا ہے, جس کے لیے ہسپتال جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے ٹو پریونٹ آرگن ڈیمیج. اب میں آپ کو تھوڑا سا ہیٹ سٹروک کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہیٹ سٹروک اور ہیٹ ایگزاشن میں کیا بیسک فرق ہے. ہیٹ سٹروک جو ہے, جو ٹراپیکل ویدر میں بہت گرمی کی وجہ سے ایکسٹریم فارم آف ایلنس ہے, اور ان دونوں کو ڈفرینشیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب ہیٹ ایگزاشن زیادہ دیر تک رہ جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن اور نمکیات کی کمی شروع ہو جاتی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ سائن ہے وہ اس میں کہ جسم کا ٹیمپریچر انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ اپنا ٹیمپریچر چیک کریں تو یوزلی ٹیمپریچر 103-104 ڈگری کا چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جسم میں قوت مدافعت کا نظام اتنا کمزور ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا ٹیمپریچر خود سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے ہوتے, تو ان کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر 104-105 چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم سے پسینہ بند ہو چکا ہوتا ہے, ان کا جسم ڈرائی, ہاٹ اور ریڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ بالکل وہ جسم میں اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ سویٹنگ وغیرہ بھی بند ہو جاتی ہے. تو سویٹنگ بند ہونے سے ان کے جسم کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے جسم کی نبض کی رفتار شدید تیز ہو جاتی ہے 120-130 منٹس پر گھنٹے کی رفتار سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شدید ہیڈ ایک, پاؤنڈنگ ہیڈ ایک کے شروع ہو جاتا ہے. شدید ہیڈ ایک کے علاوہ ان کو چکر آنا اور الٹیاں آنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کنفیوژن زیادہ دیر تک رہے اور یہ ہیٹ سٹروک کے علامات زیادہ دیر تک رہیں, اس کی وجہ سے گردوں کو شدید نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے نمکیات ڈسٹرب ہونے سے ذہن پہ اور دماغ پہ بھی بہت زیادہ پریشر آتا ہے. تو یہ ہیٹ سٹروک جو ہے میڈیکل ایمرجنسی ہے, اور اس کا علاج گھر میں ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کے پیشنٹ جن کو ہائی ٹیمپریچر ہو اور جسم نے پسینہ بنانا چھوڑ دے, اور اس کے علاوہ طبیعت ان کی خراب ہو اور کنفیوز ہوں, ان کو فوراً ہسپتال سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, اتنی زیادہ چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے یہ ہیٹ ریلیٹڈ النیسز اور یہ ہیٹ ایگزاشن وغیرہ, کیا ایسے مریض جن کو آلریڈی کوئی بیماری ہے, فار ایگزامپل شوگر کے مریض ہو گئے یا دل کے مریض ہو گئے, ان کے لیے کوئی خاص ایسی تدابیر کہ جی وہ اس گرم موسم میں کوئی خاص تدابیر کریں کہ جی اس کے ساتھ وہ باہر نکلیں یا کچھ ایسا؟ جی بالکل.
پہلے تو یہ کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے رسک فیکٹرز بتا دیتا ہوں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری کہ کن لوگوں کو شدید خطرہ ہے ہیٹ اسٹروک ہونے کا. تو پہلے تو یہ کہ بہت ینگ پیشنٹس یا بہت اولڈ پیشنٹ, وہ بچے جن کی عمر 4 سال سے کم ہے یا وہ افراد جن کی عمر 65 سال سے کم ہے, ان کا قوت مدافعت کا نظام اور جسم کا ٹمپریچر ریگولیٹ کرنے کا نظام کمزور ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہائی رسک میں آتے ہیں اور ان کو فوراً ہسپتال سے رجوع کرنا چاہیے, پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو چند قسم کی مخصوص دوائیں استعمال کر رہے ہوں جن کی وجہ سے آپ کے پسینہ وغیرہ رک سکتا ہے یا جن کی وجہ سے آپ کے مینٹیشن میں فرق آ سکتا ہے. مثلاً وہ لوگ جو کہ ڈائیوریٹکس لے رہے ہوں اپنے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیوں میں, جس کی وجہ سے انسان کو پیشاب زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یا وہ لوگ جو بیٹا بلاکرز لے رہے ہوں جو کہ ہارٹ کا ریٹ کنٹرول کرنے کی دوائی ہے, جو کہ جنہوں ہارٹ کے پیشنٹس جو ہیں وہ اگر اپنا ہارٹ ریٹ ریگولیٹ نہ کر سکیں اس کی وجہ سے مسائل آ سکتے ہیں. یا وہ لوگ جن کو الرجیز, ایستما کے مسائل ہیں اور وہ اس طرح کی دوائیں لے رہے ہیں جن کو کہتے ہیں اینٹی ہسٹامین, جس کی وجہ سے آپ کا جو جسم میں پسینہ بننے کے گلینڈس ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں, اس سے بھی یہ مسائل آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے ٹرانکولائزر لائک بینزوڈائزپینز وغیرہ لے رہے ہوں, یا وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کی شدید دوائیاں لے رہے ہوں. اس کے علاوہ ایون وہ لوگ جو ریکریشنل دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, میڈیکیشن لائک کوکین اور ایمفیٹامینز جو کہ ایکٹسی, اس طرح کے, یہ سب بھی شدید خطرے میں انسان کو ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو, ان کا باڈی سرفیس ایریا زیادہ ہے, ان کو ہیٹ اسٹروک ہونے کا زیادہ چانس ہے اور خطرہ ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو کہ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں اور یکدم وہ گرم علاقوں کی طرف رجوع کریں تو ان کا جسم اس کے گرم علاقے کے ساتھ اڈاپٹڈ نہیں ہے, ان میں فوراً جو ہے اس طرح کے سمٹم آنے کا شدید خطرہ ہے. اس کے علاوہ ایک ہم پرسیپشن یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہیٹ انڈیکس. بیسیکلی جتنا ہائی ہیٹ انڈیکس ہوگا اتنا ہیٹ اسٹروک یا اس کا خطرہ ہوتا ہے, اور ہیٹ انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے. اس فارمولے میں ہم ٹیمپریچر اور ہیومیڈیفیکیشن فیکٹر کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور ایک نمبر سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس سیزن میں یا آج کے دن میں ہیٹ انڈیکس کتنا ہائی ہے, جس کی وجہ سے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ مختلف رسک فیکٹرز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے مریض کو, خاص کر جو ان دوائیوں یا ان کی جو قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو. جی, بہت زبردست انفارمیشن ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی ہمیں, اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا. ہم کچھ سوال انکلوڈ کرنا چاہیں گے اپنے لائیو سیشن سے. پخپلے خان صاحب کا سوال ہے کہ جی کیا اس میں سی وی اے, سیریبرل واسکولر ایکسیڈنٹ یا اسٹروک ہونے کا خطرہ ہے؟ جی بالکل, اسٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہے. بیسیکلی جب ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو جائے اس کی وجہ سے جسم میں نمکیات کم ہو سکتے ہیں, سوڈیم کا لیول کم ہو سکتا ہے. سوڈیم کا لیول ڈسٹرب ہونے سے کنفیوژن اور بلڈ کی وسکوسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ان سب کی وجہ سے اسٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہے. جب بھی آرگن پہ ڈیمیج زیادہ زور آئے گا, پریشر ہوگا, تو ڈیمیج کے فنکشننگ خراب ہونے کا خطرہ ہے. جس میں ہارٹ, دا اسٹروک, کڈنی ڈیمیج سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک جی, ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے سمیہ رحمان صاحبہ کا. کہتی ہیں کہ وٹ پریکاشنز وی شوڈ ٹیک ود چلڈرن اینڈ اولڈ ایج پیپل ان دس ویدر, اینڈ یہ بتائیں کہ جی ہیٹ اسٹروک سے گھر پہ کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, پہلے تو یہ کہ جو پریونٹیو سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو سب سے ضروری تو یہ ہے کہ لوز فٹنگ کے کلوتھس پہنے جائیں, کاٹن کو زیادہ استعمال کیا جائے, ایسے کپڑے پہنے جائیں جو کہ ہیٹ ایکسچینج کر سکے اور جو کہ ہوادار اور کھلے ہوں ایز کمپیئر ٹو کہ اس میں ہیٹ کی بلاکیج نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ویٹ کپڑے یا لائٹ کلرز کے کپڑے جو ہیں بہت ضروری ہیں جب آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سن سے پروٹیکشن کے لیے سن اسکرین استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اسکن کی جو ڈیمیجنگ ہے وہ پریونٹ ہو. اور اس کے ساتھ ہمیشہ پلینٹی آف فلوئڈ انٹیک ہے, آپ نے اپنے پانی کا انٹیک ہمیشہ زیادہ رکھنا ہے. سمرز میں عام انسان کو 1 سے لے کر 2 لیٹر تک تقریباً پانی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایکسٹرا پریکاشن کرنی ہے اگر آپ ایسی چند دوائیاں استعمال کر رہے ہوں جن کی وجہ سے آپ کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ڈائیوریٹکس وغیرہ ہیں, جیسے کہ ادر جو باقی دوائیاں وغیرہ جو ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جس پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, جس میں پارکنگ کے بارے میں, گاڑی کی پارکنگ کرتے ہوئے. ویسٹ میں اور پاکستان میں بھی دیکھا گیا اکثر لوگ سبزی لینے کے لیے یا گروسری کرنے کے لیے اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں.
اور اس میں بچے گاڑی میں رہنے دیتے ہیں یا پیٹس جو ہیں اپنے جانوروں کو رہنے دیتے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ہے ان کے لیے, کیونکہ ایون 10 منٹ اگر آپ کی گاڑی دھوپ میں یا شیڈ میں کھڑی ہے, گاڑی کا ٹیمپریچر 7 سے 8 ڈگری آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتا ہے بیکاز آف ہیٹ اور ہیومیڈیفیکیشن اور سب کی وجہ سے, جو کہ یہ جانوروں کے لیے اور چھوٹے بچوں یا بوڑھے لوگوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. تو میک شیور کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی وغیرہ پارک کی ہے تو کوئی اس میں بیٹھا نہ ہو اور سارے لوگ گاڑی سے باہر ہوں. یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ چند دن جو ہوتے ہیں آپ کے سمر میں ٹراپیکل میں ہمیشہ زیادہ وارم ہوتے ہیں, تو اگر آپ پہلے سے ہی ٹمپریچر کا ریکارڈز وغیرہ دیکھیں اور دیکھیں کہ آج کے دن کا ٹمپریچر کیسا ہے, تو جو ایکسٹریم ٹائم آف دا ٹمپریچر ہے جیسے 12 سے لے کر 4 بجے کے درمیان یا جس دن زیادہ ہیٹ ہے اس دن آپ کو اپنے ایگزرشن یا ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا یہ کہ اگر آپ ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, ایکلیمیٹائز کریں ٹمپریچر کے ساتھ. ایک دم اوور ایکٹیویٹی ایگزرشن وغیرہ کی وجہ سے آپ کی باڈی اڈاپٹ شاید نہ کر سکے, اور جتنا زیادہ بھی آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ اس بیماری سے یا اس مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. جی بالکل. محمد سہیل صاحب کہتے ہیں ویری نائس ٹاپک فار ٹوڈے, اپریشیٹ کر رہے ہیں ہماری آڈینس. یہی ساری جو لائف سائنس کی کڑی ہے یہ ہمارے آڈینس کی آگاہی کے لیے ہے تاکہ وہ ان ڈفرینٹ بیماریوں سے آگاہ ہوں, ان کی ٹریٹمنٹ سے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی ایک پیشنٹ ہے, اس کو ہیٹ ایگزاشن یا اتنا ایکسٹریم ہو گیا کہ ہیٹ اسٹروک تک چلا گیا, تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس پیشنٹ کو ریکور ہونے میں؟ یوزلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے قوت مدافعت کے نظام پہ, پریزنٹیشن پہ کہ پیشنٹ ارلی سٹیج میں آیا ہے یا زیادہ لیٹ سٹیج میں آیا ہے. تو ایگزیکٹ ٹائم فریم بولنا مشکل ہے. یوزلی اگر آپ ارلی سٹیجز میں آئے ہیں, اگر فوراً علاج ہو جائے تو ود ان اے فیو آورس کنڈیشن امپروو ہو سکتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہلکا سا آرگن ڈیمیج شروع ہو گیا تو پھر اس میں طبیعت ٹھیک ہونے میں کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک. آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کی بیچ میں کہ جی یہ جو گرم موسم ہے یا گرمی جو ہے یہ ایسے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے جو کہ یا تو تمباکو نوشی میں مبتلا ہیں یا اس طرح ہیں, تو ان سے ریلیٹڈ ذرا بتائیے گا کہ جی ایسے پیشنٹس میں ان کے لیے کیا احتیاط ہے یا ان کو یہ کس طرح زیادہ افیکٹ کر لیتی ہے اور ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ دوائیاں جو ہیں یا جس ریکریشنل ڈرگز جو ہیں, کوکین ہو گئی, یہ آپ کے جسم کے جو سویٹ گلینڈس ہیں ان کو تھوڑا سا بلاک کر دیتی ہیں, آپ کا ہارٹ ریٹ وغیرہ زیادہ کر دیتی ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ سم ٹائم کھاتے بھی نہیں ہیں, لیٹ کھاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یا آپ ڈیہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایز اے ٹاپ آف آپ کے سائڈ ایفیکٹس زیادہ کر دیتی ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ دوائیاں استعمال کر رہے ہوں اور یا ان کا قوت مدافعت نظام کمزور ہو یا ان کو آلریڈی میڈیکل پرابلمس ہو, ان کو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک, صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنے گرم ویدرز میں ہاسپٹل کے لیے یا ہاسپٹل مینجمنٹ یا ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیا ایسے میجرز لینے چاہیے تاکہ وہ عوام کی اور ان کی جو ہے ہیلپ کے لیے یا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ ایسے اسٹیپس لے سکے؟ جی بالکل. فرسٹ آف آل ایجوکیشن اور اویئرنیس کمپین بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا زیادہ لوگوں کو بیماری کے بارے میں علم ہوگا, جتنا زیادہ احتیاط کی تدابیر کا پتہ ہوگا, تو آپ بیماری کو پہلے سے جڑ سے روک سکتے ہیں. تو ہاسپٹل کو اویئرنیس پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے, اور سیزنل بیماریاں جو بھی ہیں ان کے بارے میں آگاہی کی مہم کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. تو چونکہ ابھی بہت شدید گرمی کا سیزن چل رہا ہے, تو اس میں ڈائریا, واٹر بورن بیماریاں, اس کے علاوہ ہیٹ ریلیٹڈ النیسز بہت زیادہ کامن ہے. تو ان کے لیے آن لائن, اس کے علاوہ ٹی وی, سوشل میڈیا, سب کے اوپر پلیٹ فارمز کے اوپر پریونٹیو سرچ چلانے کی ضرورت ہے, کمپین. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی اکثر گرمی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ جب بھی گرمی فیل ہوتی ہے تو فوراً کول باتھس وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. کیا ایسی چیز کرنا کہ فوراً گرمی کے بعد ایک دم کول باتھ لے لینا یا ٹھنڈی جگہ پہ ایک دم چلے جانا, کیا یہ صحت کے لیے جو ہے وہ مضر ہے, یعنی اس کے کوئی فوائد ہیں؟ یوزلی اٹس اوکے. بہت ایک دم شدید ٹیمپریچر چینجز جو ہیں جنرلی اچھی نہیں ہوتی ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرے, ایکلیمیٹائز کرے ٹیمپریچر کے ساتھ, اور جب تھوڑا سا ٹیمپریچر ٹھیک ہو تو اس صورت میں وہ ٹھنڈے شاور یا
وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر اسی انسان کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہوا ہے جس میں آپ کا آلریڈی ٹمپریچر بہت ہائی ہوا ہوتا ہے 104 یا 105 ڈگری, وہ انسان اس کو چونکہ خود ریگولیٹ نہیں کر سکتا, ان لوگوں کو چونکہ ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کو فوراً میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, جس میں ٹھنڈا بات بھی آ سکتا ہے, جس میں آئس یا کول بلینکٹ بھی آ سکتے ہیں, اور یہ ساری اور یا ٹھنڈی پٹیاں بھی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جسم کا ٹمپریچر نارمل ہو یا تھوڑا سا نیچے آئے, جس کے بعد وہ اپنا پسینہ بنانا شروع کر اپنے باڈی کی جو ہیٹ ہے اس کو ایکسچینج کر سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو سوال تھا اس میں یہ تھا کہ جی گھر پہ مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری بندہ رکھ سکتا ہے؟ جی گھر میں مینجمنٹ کے لیے پہلے تو یہ کہ آپ جو وارننگ سائن ہے وہ آپ کو کم از کم اندازہ ہو کہ کون سے سائن ہیں جن میں آپ کو فوراً ہسپتال میں رجوع کرنا ہے جو کہ مریض کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو ہیٹ اسٹروک کے دوبارہ سے جو سائنز ہیں وہ بتاتا ہوں. اگر ان میں سے کوئی بھی سائنز آپ کو فیل ہو رہے ہوں تو مریض کو فوراً ایمرجنسی میں لائیں, لیکن اگر وہ سائنس ہلکے ہوں تو پھر ہر گھر میں بھی مینیج ہو سکتا ہے. تو جو ہیٹ اسٹروک ہے پہلا تو اس میں یہ کہ انسان کی جسم کا ٹمپریچر شدید زیادہ ہو جاتا ہے, جس میں 104 105 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے بغیر انفیکشن کے, بغیر کسی اور بیماری کے, اتنا ہائی گریڈ ٹمپریچر پہلا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پسینہ بنانے کے جو نظام ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور انسان کا جسم خشک, ڈرائی اور ریڈ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ اس کا دل کے دھڑکنے کی رفتار شدید تیز ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شدید پاؤنڈنگ ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ تھرو اپ کرنا شروع کر رہا ہے یا دل خراب ہو رہا ہے بہت شدید, اور کنفیوژن یا ہلکی ہلکی بہکی باتیں شروع کر دے, یا وہ لاس آف کانشیس کہ وہ بے ہوش ہو جائے. یہ جتنے بھی سائنز ہیں یہ وارننگ یا ریڈ الارمنگ سائنز ہے. اس صورت میں فوراً 911 کو کال کرنے کی ضرورت ہے اور فوراً ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سائن ہو. وہ لوگ جن کو مائلڈ سمٹم ہو, جس میں آ جاتا ہے کہ پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جائے, اسکن ٹھنڈی ہو جائے, پیل ہو جائے, دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو, تھوڑے سے مسل کریمپ ہو اور تھکاوٹ محسوس کریں, تو یہ لوگ خود اپنے آپ کو گھر میں مینیج کر سکتے ہیں. جس میں یہ کہ ان کو چاہیے کہ پہلے تو ہیٹ کی دور ہو جائیں, کول ٹھنڈی پلیس میں یا شیڈز میں آ جائیں. اپنے کپڑے اگر بہت ٹائٹ کلوتھ فٹنگ ہے تو اس کو لوز کپڑے پہننے کی ضرورت ہے, کاٹن, وہ کپڑے جس میں سے ایئر ایکسچینج ہو سکے. اور اس کے علاوہ فوراً ٹھنڈا پٹیاں یا جسم کا ٹمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ باتھ لینا پڑے یا پٹیاں رکھنی پڑیں. اور سپس آف واٹر, پانی جس میں نمکیات تھوڑی سی ڈلی ہوں, رس وغیرہ, اس کے سپس لیتے لانا چاہیے. اور اپنی اس حالت یا سمٹمز کو 1 گھنٹے تک آبزرو کریں. اگر آپ کو لگے کہ 1 گھنٹے گزرنے سے اور یہ سب کچھ کرنے سے آپ کی علامات کم ہو رہی ہیں, آپ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے, گھر میں علاج ممکن ہے. لیکن اگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ ساری احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود آپ کے سمٹمز نہیں ٹھیک ہو رہے تو پھر فوراً ہسپتال سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بالکل, یہ تو بہت زیادہ مفید ہمارے لیے انفارمیشن تھی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ذرا ٹاپک سیٹ کی بات کریں. مجھے بتائیے گا کہ جی RMI میں آپ کا ڈپارٹمنٹ اسپیشلٹی از انٹرنل میڈیسن. مجھے بتائیں کہ انٹرنل میڈیسن اور جنرل میڈیسن کی کون کون سی سروسز آفر ہوتی ہیں RMI میں؟ RMI ایک کمپریہنسو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ فل اسپیشلٹی سپورٹس ہیں. RMI کا میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ پوسٹ گریجویٹ, انڈر گریجویٹ سب کی ٹریننگ میں بھی انوالو ہے. اور یہ یہاں پہ جتنے بھی ریگولر میڈیسن کے پروسیجرز, اس کے علاوہ میڈیکل ایمرجنسیز اور ان پیشنٹ میڈیسن اور کانسلٹ سروس کے فل سپورٹ اور فل اویلیبلٹی ان کے پاس ہے. جی بالکل, بے شک RMI جو ہے وہ KPK کا ایک واحد ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ہے جس میں ہولسٹک اپروچ کے تھرو ہم ساری جو ہے ان ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ ساری بیماریوں کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ایک اور کویشچن آیا ہے. رحمت حسین صاحب کا سلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو فلی ریکور فرام ہیٹ اسٹروک؟ جی میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی, میں دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا بریف آئیڈیا دے دیتا ہوں. بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی اوور آل کنڈیشن کیسی ہے, کیا اس کو پرانے کوئی میڈیکل پرابلمس ہیں, اس کا ہارٹ, لنگس, کڈنیز, ان کا بیس لائن سٹیٹس کیا ہے, پھر دوسرا قوت مدافعت کا نظام کیسا ہے, اور جب پیشنٹ ہاسپٹل آیا ہے تو وہ کس کنڈیشن میں آیا ہے, کتنا ڈی ہائیڈریٹڈ تھا, کتنے اس کے آرگنز کو ڈیمیج تھا. تو اگر اس کو ہلکی فارم میں ہے تو وہ چند گھنٹوں میں علاج ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کے شدید علامات ہیں تو اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ریکور ہوتے ہوئے چند دن بھی لگ سکتے ہیں.
ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جنرلی گرمیوں کے موسم سے پہلے یا گرمیوں کے موسم کے سٹارٹ میں کوئی ایسی تدابیر ہے کہ جی ایک پیشنٹ جو ہیں وہ اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ایسے ہوں جو کہ وہ کروا سکے یا وہ جنرلی اپنے مولد سے جو ہے وہ رجوع کر سکے؟ جی پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں پریونشن کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اسٹل پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس تب جاتا ہے جب بیماری کافی زیادہ شدید ہو یا بڑھ چکی بھی ہو. اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اینول فزیکل ایگزامینیشن اور اپنی لیبس چیک کرنے کی ضرورت ہے, بیسک لیب انویسٹیگیشنز. اور وہ لوگ جن کو مختلف مسائل ہیں, شوگر ہے یا دل کمزور کے عارضے میں مبتلا ہیں یا ان کے گردے کمزور ہیں, ان کو ہر 3 سے 6 مہینے کے دوران اپنے لیبارٹری ورک ضرور چیک کرنا چاہیے. اور ان کو ہمیشہ اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. جب بھی گرمی کا سیزن شروع ہو رہا ہو, اگر وہ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جیسا کہ ڈائیوریٹکس جو کہ چھوٹا پیشاب زیادہ کرتی ہیں بلڈ پریشر کے لیے اور جسم میں پانی کو زیادہ پانی کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو اس کی ڈوزنگ وغیرہ کو سم ٹائم روزوں میں اور شدید گرم موسم میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ٹیک ہوم میسیج دینا چاہیں ہماری آڈینس کو بیفور دی کنکلوژن آف آور پروگرام تو بالکل. جی میرا تو جو ٹیک ہوم پوائنٹ میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ونس اے ایئر یا ایوری 6 منتھ ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن ان کے ساتھ اپنا بیماریاں یا اپنی صحت کے بارے میں ڈسکس کریں, اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں ٹائم پہ کرائیں اور ایک اچھے لائف سٹائل کو فوکس رکھیں جس میں پروسیس کھانے وغیرہ کو کم سے کم رکھا جائے اور اپنی لائف میں ایکٹیویٹی ایکسرسائز وغیرہ کو زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. باقی جتنا ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, جتنا ہم اچھا کھانا صاف کھانا کھائیں گے اور جتنا اپنے بیماریوں کا علاج وقت پہ کریں گے اتنے لانگ ٹرم مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے آڈینس سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فروٹس اور بیوریجز یہ کس طرح فائدہ مند ہیں جی اسٹروکس کو پریونٹ کرنے میں؟ بیسیکلی جو ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جو مسائل ہو سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو مختلف مسائل آ جاتے ہیں. تو اگر ہم زیادہ پانی یا نمکیات والا پانی یا فروٹس یا اس طرح کی چیزیں کھائیں جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوں تو وہ ڈی ہائیڈریشن کو بچائیں گے اور ان کی وجہ سے جو آپ کو علامات ہیں وہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں. ٹھیک. سر یہ ایک اور کوشچن آیا ہمارے پاس اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ گرمی میں وامٹنگ کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی کیا تدابیر ہے؟ اس کی تدابیر پہلے تو یہ ہے کہ آپ میک شور آپ نے ایک ٹائم میں بہت زیادہ کھانا نہ کھایا ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ سپس آف واٹر لیتے رہیں, اور تیسرا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایگزاشن اور اس سے بچائیں اور اپنے کھانے پہ فوکس کریں. اگر اس میں بہت زیادہ چکنائی یا بہت زیادہ مرچوں والی چیزیں ہوں تو اس سے بھی آپ کا طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اور ہمیشہ سنت رسول کو فالو کریں جس میں آپ کم از کم 10 سے 20% کھانے میدے میں جگہ رکھ کے کھانا کھائیں. جتنا آپ زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا میدے کو اوور ورک کرنا پڑے گا. تو ہلکے ہلکے اسمال میلز کو آپشن کو رکھیں ذہن میں. جی بالکل. ہم اپنے آڈینس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ہم سے اور بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا جنرل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ان کے سوالات ہوں وہ کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ لائیو سیشن چل رہا ہے ہمارا. کسی کے کوشچنس ہوں تو پلیز ہم سے ضرور پوچھیے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب جنرلی ہیلتھ کے بارے میں بتائیں کہ جی ہیٹ سے ریلیٹڈ اور ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن کے ایڈورس افیکٹس جو ہیں وہ پیشنٹس میں اس موسم سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں؟ جی بیسیکلی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کا قوت مدافعت نظام ہے. تو وہ لوگ جن کی عمر کم ہے یا جو بوڑھے لوگ ہیں یا جن کو پرانے میڈیکل پرابلمس ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی نئی بیماری یا نئے موسم کے ایکسٹریم اثرات پہ زیادہ ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور احتیاطی تدابیر میں آپ نے ہم ٹھنڈے ایریا میں رہیں, بہت زیادہ سن کے انڈر ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز نہ کریں, ہیٹ وغیرہ یا ٹوپی پہن کے نکلیں, لوز کلوز ہوں, بہت زیادہ فٹڈ کلوز نہ ہوں, پانی کا مناسب استعمال کریں, اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور بہت زیادہ ایکسٹریم فزیکل ایکٹیویٹی ایگزرشن کو اوائڈ کریں.
جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل کرونا پینڈیمک کی بڑی باتیں ہیں، تو کیا گرمی کا اس کرونا وائرس کے حرکات سے کچھ تعلق ہے؟ کرونا چونکہ ایک اپیڈیمک اور ایک گلوبل ایشو ہے، اور اس کو آلریڈی آئی تھنک مور دین 2 ایئرز کہ یہ آلریڈی دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور تقریباً دنیا کے سارے ممالک اس سے افیکٹڈ ہیں۔ کرونا وائرس جو ہے یہ یوزلی صرف ایک ہوسٹ کے اندر سروائیو کر سکتا ہے، اور اس کا جو یوزول ہوسٹ ہے وہ ہیومن بینگز ہیں۔ یہ گرمی سے میں بھی اس کا سروائیول تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ سرفیسز پہ اور ایئر بورن پارٹیکل پہ پھر بھی پھیل سکتا ہے۔ تو چونکہ وقت کے ساتھ اس میں سروائیول کی جو تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ وائرس اپنے ٹرانسمیشن بھی زیادہ کر رہا ہے اور اس کے پھیلنے کا بھی خطرہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جی گرمی ہوگی تو یہ خود ہی ختم ہو جائے گا، ہمیں بلکہ جو احتیاطی تدابیر حکومت نے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا یہ جو سائنٹسٹ یا میڈیکل پروفیشن کہہ رہے ہیں، جس میں آتا ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا، ماسک کا استعمال پہن کریں، اور ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور اگر مائلڈ فارم میں ہے تو گھر میں علاج کریں، اگر خدا نخواستہ سمٹم زیادہ سویر ہیں تو تب ہاسپٹل سے رجوع کریں۔ تو اگر ہم جتنی زیادہ احتیاط کریں گے، جسٹ لائک ہیٹ اسٹروک، اسی طرح کرونا سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈائبیٹکس کو سنس یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واک وغیرہ اپنی زیادہ رکھیں، تو ان کے لیے کوئی خاص تدابیر ہے کہ وہ اس گرمی کے موسم میں اپنی ایکسرسائز کو اور واک کو کنٹینیو اتنی ہی ڈیوریشن کے لیے رکھیں، یا نہیں وہ کم زیادہ کریں اس کے خاص کر؟ میرے خیال میں واک تو بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ایکسرسائز، جو کہ ڈائبٹیز میں واک جو ہے آپ کا بلڈ شوگر ریگولیٹ کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ یس، جب بہت شدید ایکسٹریم ٹیمپریچر ہو تو اس ٹائم واک نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب شام کے وقت میں یا لیٹ ایوننگز میں یا ارلی مارننگ کے ٹائم میں جب ٹیمپریچر اتنا ایکسٹریم نہ ہو تو میرے خیال میں اس ٹائم واک جاری رکھنی چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب یہ آپ واک کر رہے ہوں تو تھوڑا بہت پانی یا وغیرہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں۔ ٹھیک جی، میرے خیال میں سے انہی ساری انفارمیشن اور سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم اپنے سیشن کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس گرمی کے موسم میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بھی تدابیر بتائی ہیں یہ واقعی ہی بہت مفید ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ، اور ہم اس چیز کا افاد کرتے ہیں کہ جو ہمارے سارے جو آڈینس ہیں وہ اس سے کافی زیادہ مفید انفارمیشن لی ہوگی ان سب نے۔ RMI کے لائیو سیشنز کی ایک اور کڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یور ہوسٹ رعید مفتی اور ڈاکٹر رضوان صاحب کو شکریہ۔